اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچی ہیں میں انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا, صرف ورڈک دوں گا. ظاہر ہے یہ آلموسٹ کوئی 100 کے قریب پرچی ہیں, سب پہ تو میں تفصیلاً نہیں بول سکتا, کوشش کروں گا کہ ٹو دی پوائنٹ جواب دوں. باقی تفصیل کے لیے اگر کوئی ویڈیو ریکوائرڈ ہوگی تو میں انشاءاللہ وہ آپ کو ریفر کر دوں گا. فرائض کے علاوہ سنتیں کتنی ہیں تمام نمازوں کی جو پڑھنا ضروری ہیں؟ جی پڑھنا ضروری تو صرف فرض ہیں. آج میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا بخاری مسلم کے حوالے سے. باقی جو فضیلت آئی ہے وہ 12 رکعتوں کی اسپیسیفکلی آئی ہے. صحیح مسلم میں جنت کے محل کی بشارت ہے. 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. اس کے علاوہ بھی جو سنتیں ہیں یعنی کہ نوافل, سنتیں تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, وہ حدیث بھی موجود ہے جامع ترمذی میں, ابن ماجہ میں, کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. اسی طریقے سے ظہر کے بعد 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں, موقدہ ہیں, اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 غیر موقدہ ہیں جو آپ نفل کہتے ہیں. تو نفلی عبادت تو بہت زیادہ ہے, ایمفسائز فرض کے اوپر کریں, اور جو امپورٹنٹ سنتیں ہیں وہ 12 ہی ہیں جنہیں ہم سنتیں موقدہ کہتے ہیں. باقی تفصیلاً میری ویڈیو کافی ہے اس کے اوپر, کیا فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے. اگر امام صاحب جماعت سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور کوئی نمازی ان کے سامنے آ کر نماز شروع کرے تو کیا اسے شرک تصور کیا جائے گا؟ نہیں, شرک تو نہیں سمجھا جائے گا. اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو اب امام کا کام ہے کہ وہ نمازی کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھ جائے, ظاہر ہے اس کی توجہ بٹے گی, تو وہ دوبارہ قبلہ رخ ہو جائے. اور نمازی کو بھی چاہیے کہ صرف ایسی جگہ کو ٹارگٹ نہ کرے کہ جہاں پہ کوئی اس طرح منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے والے کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں. بعض اوقات تو اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ جلدی نماز ختم کرے. تو اس نے اب کیا نماز پڑھنی بھائی؟ یہ تو پھر غیر اخلاقی حرکت ہے, یہ غلط ہے. باقی اس طرح شرک نہیں ہوتا. امام کا کام ہے کہ وہ اس سے رخ پھیر کے قبلے کی طرف ہو جائے, وہ اس شخص کو سجدہ کرنے تو نہیں بیٹھا ہوا. ورنہ تو جب ہم جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری صف والے جو ہیں وہ پہلی صف والوں کو تو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے, نہ تیسری صف والے دوسری صف والوں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو ایک ڈیکورم میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. بریلوی امام نماز پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تسبیحات سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی. کم از کم 3 تسبیحات تو پوری ہونی چاہیے, اتنا تو خیر ٹائم دیتے ہوں گے. سورہ فاتحہ جتنی بھی پڑھی جائے کافی ہے, نماز آپ کی ہو جائے گی. جماعت کا پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے. میں ایسے آدمی سے ادھار لے کر کاروبار کر سکتا ہوں جس کی کمائی حرام کی ہے جبکہ میں نے ادھار واپس کرنا ہے. اگر وہ 100% کوئی حرام کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ مالی لین دین آپ نہ کریں. اگر مکسچر ہے تو آپ کر سکتے ہیں. نبی الاسلام نے بھی بخاری مسلم میں آیا کہ یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا, ادھار گندم لی اپنی زرہ کو گروی رکھ کے, اور وہ آپ کی وفات کے بعد واپس لی گئی. یہ بخاری مسلم میں آتا ہے. تو کاروبار کا معاملہ ہو سکتا ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. ظاہر یہودی بھی تو کاروبار میں سود کا معاملہ کرتے تھے, تو آپ کے اوپر وبال نہیں ہوگا. اگر اتنی باریکیوں میں پڑھیں گے تو کل کو کوئی شخص یہ کہے گا کہ جس کی حرام کی کمائی ہے اس کو میں دودھ بیچ سکتا ہوں, اور بھائی وہ حرام کی کمائی اس کے لیے تھی. آپ سے اگر کوئی حرام کی کمائی والا یا کوئی وہابی آ کر کوئی چیز خریدے, یا کوئی نجدی آ کر, یا کوئی قادیانی آ کر, تو آپ کی کمائی حلال ہی ہوگی بھائی. کیا دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی الاسلام کے صدقے یا آل کے صدقے کے الفاظ؟ نہیں, اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ اے اللہ جو تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے, ان کے اہل البیت سے محبت کرتا ہے, ان کے اصحاب سے محبت کرتا ہے, تجھے اپنی اس محبت کا واسطہ یہ وسیلہ پیش کرنا جائز ہے, کیونکہ اللہ کا بندے سے محبت کرنا اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی صفت کا اس کے اسماء کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. وسیلے کی جو 5 اقسام ہیں وہ میں نے تفصیلاً بیان کی. اگلے دن جب مفتی اکمل صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تو میں نے ان کو بھی ریبٹل کیا, وہ آپ دیکھ لیں. وسیلے کے نام پر دھوکہ, یہ بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جب دعا کریں تو اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دینا ٹھیک ہے؟ جی بالکل درست ہے, یہ تو ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے لیے ہیں اچھے نام, اس کے ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. ہماری دعاؤں میں بھی آتا ہے. میں نے سنت مبارکہ داڑھی رکھی ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں, اور اکثر دوست بھی کہتے ہیں کہ داڑھی نہ رکھو. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے تو بھائی یروشلم جا کے جان جو ہے وہ اللہ کے حضور قربان کرنی تھی یہودیوں سے لڑتے ہوئے. آپ تو اتنے دلیر تھے, تو مسلمانوں سے لڑتے ہوئے صرف باتیں سننے پہ ہوا نکل گئی.
ہاں تو بھائی اسی کا نام قربانی ہے. صحابہ کرام نے تو اپنا دین بدلا تو اپنے گھر والوں سے قتال کرنا پڑ گیا. ابو حذیفہ بدر میں ادھر کھڑے تھے, ان کا والد اس طرف کھڑا تھا, ان کے سامنے قتل ہو گیا. تو بھائی صحابہ کرام جن تکلیف سے گزرے ہیں ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں گزرنا پڑ رہا. اللہ کا شکر ادا کریں. کیا داڑھی کو سیٹ کروا لینا صحیح ہے؟ جی کروا سکتے ہیں, رکھیں, بس اتنی داڑھی رکھیں کہ عرف عام میں داڑھی کہا جائے. اس پہ تفصیلاً میری ویڈیو ریکارڈ ہے. جادو کا توڑ بتا دیں. جادو کا توڑ جو ہے وہ آخری 3 صورتیں صبح شام دم کرنی ہے اپنے اوپر 3 دفعہ پڑھ کے, جو بخاری مسلم میں آیا اور ابو داؤد ترمذی میں آیا. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھنی ہے. باقی اگر جادو ہو چکا ہے تو کسی عامل سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے جو توحید کے مطابق علاج کرتا ہو. کیا روزگار والی جگہ پر بیٹھ کر لوڈو کھیل سکتے ہیں؟ جی لوڈو کھیلیں, لیکن اس کے اوپر آپ کو جوا نہ لگائیں. لوڈو کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں, تاش بھی کھیل سکتے ہیں, شطرنج بھی کھیل سکتے ہیں, جوا نہیں لگنا چاہیے. اور نہ اس کھیل کی وجہ سے آپ کی نمازیں ڈسٹرب ہونی چاہیے. اگر بیوی بے حیائی کی مرتکب ہو اور کسی اور شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہو تو کیا اسے طلاق دی جا سکتی ہے؟ جی یہی وجہ ہوتی ہے طلاق دینے کی. اگر آپ دینا چاہتے ہیں, اگر اس کی اصلاح کی گنجائش ہے تو اصلاح کریں, ادروائز طلاق دینا چاہیں تو صحابہ کرام نے اسی بات کے اوپر طلاق دی تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا اکٹھی 3 طلاق دینے کا جواز. اکٹھی 3 طلاقیں اس موقع پہ دی تھیں ایک صحابی نے. اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے تو کیا ہم اس کے غلط عقائد اور نظریات پر اسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو قادیانی بھی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں. او بھائی یہ ٹیکنیکل بحث ہے, میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا باپ بدل لیا ہے. باقی سارے فرقوں نے اپنا باپ تو کم از کم محمد رسول اللہ رکھا ہوا ہے نا, دکھلاوے کے لیے صحیح. ویسے تو باب انہوں نے بھی بدلے ہوئے ہیں, جو بابا آتا ہے اپنا نام ٹھوک کے بیچ میں چلا جاتا ہے. لیکن اوور آل بابے بھی سارے رسول اللہ کے نام کے اوپر عزتیں اویل کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے تو اپنا باپ ایک ایسا کلیم کیا اور اس کی بنیاد کے اوپر باقی مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا. ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. قادیانیوں کا معاملہ باقی امت سے ڈیفرنٹ ہے, اسی لیے ہم ان کی تکفیر کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. باقی جو مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں. غلط عقائد ان میں بھی موجود ہے, شرکیہ بھی ہیں, لیکن اصلاح کی کوشش کریں. غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو رہے گا یا نہیں؟ اینڈ پہ دوبارہ کر لیں. غسل کے بعد وضو کرنا میری تفصیلاً ویڈیو دیکھ لیں. جو نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے غسل کرنے کا, اس میں شرمگاہ کو پہلے ہاتھ لگ جاتا ہے. استنجے سے آپ نے سٹارٹ لینا ہوتا ہے. آپ جس ترتیب میں کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں پھر بیچ میں بھی لگ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے وضو ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. آپ اینڈ پہ دوبارہ کر لیں. مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ دنیاوی باتیں اگر تو ایسی ہیں جو اللہ رسول سے غافل کرنے والی ہیں پھر تو بالکل منع ہے. اگر مسجد میں بیٹھ کے آپ نے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے, کاروبار کا حساب و کتاب کر رہے ہیں, تو بھائی مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں. لیکن کوئی ایک آدھ اگر بات ہو جاتی ہے, کوئی پالیٹکس ڈسکس ہو جاتی ہے جس طرح کہ آج کل ہوتی ہے, تو اس میں کوئی ایسا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. باقی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ قبر میں اندھیرا ہوگا اور 40 سال کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, وہ کمزور باتیں ہیں بھائی. نیاز کھانا درست ہے؟ جی اللہ کے نام کی ہو تو کھا سکتے ہیں. اللہ کے نام کی ہو, چاہے وہ 11ویں ہے, چاہے وہ محرم کی نیاز ہے, چاہے ربیع الاول کی ہے, اگر اللہ کے نام کی ہے تو نیاز کھانا درست ہے. باقی وہ دلوانا, اس طریقے سے اس کو ایکٹیویٹی بنانا, اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جو رزق ہے وہ فی نفسی حرام اس وقت ہوگا جب غیر اللہ کے لیے کوئی کرے, اس کے تقرب کے لیے کرے. اگر اللہ کے تقرب کے لیے کسی بندے کے اصالے ثواب کے لیے کرتا ہے تو اللہ کے نام کی نیاز بہرحال درست ہوگی. قرآن میں بے حد غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کو فرمایا گیا اور بے حد سزا دینے والا, بالکل سورۃ الحجر میں آیا. تو یہ رحمت اور نعمتیں کس کے لیے, عذاب اور سزا کس کے لیے ہے؟ یہ تو بنیادی سوال ہے بھائی. اللہ کے ماننے والوں کے لیے رحمت ہے اللہ کی, اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے عذاب ہے. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. باقی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں باغیوں سے بھی محبت کرتا ہے, تو وہ محبت اتنی ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے. ادروائز آپ یہ کہیں کہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے, تو ایسا نہیں, وہ اللہ کا نافرمان ہے.
بدعت کیا ہے؟ 12 ربیع الاول، عید غدیر، شام غریبہ، یہ سب بدعات ہیں. اور بھی لکھیں بھائی، جشن دیوبند، ہاں جی، اسی طریقے سے جشن بخاری، اہل حدیث کانفرنس، یہ ساری ہو رہی ہے نا بھائی، سارے منا رہے ہیں. ان کا کھانا اللہ کے نام کا ہے تو کھا سکتے ہیں. باقی ایکٹیویٹیز جو بدعت کے حوالے سے ہمارا موقف وہ والا نہیں ہے جو ایکسٹریم ہے، نہ ادھر وہابیوں والا ایکسٹریم، نہ ادھر سے حنفیوں والا ایکسٹریم. بدعت کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ ہیں، مسئلہ 75A اور B. بعد میں بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اچھی بدعت اور بری بدعت، وہ میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر سگریٹ پینا حرام ہے تو اس کو پینے کے بعد وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حرام چیز کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو آپ نے خود سے ایک فارمولا بنایا نا. وضو اسی طریقے سے ٹوٹے گا جس طریقے سے بتایا گیا. ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، پیشاب سے وضو ٹوٹے گا، مزی کے اخراج سے وضو ٹوٹے گا، غافل ہو کر سو جانے سے وضو ٹوٹے گا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹے گا، شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹے گا. یہ وضو ٹوٹنے کے اسباب ہیں، ان میں کہیں یہ والی بات نہیں آتی. باقی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سگریٹ پینا جائز ہو گیا. آپ نے یہ لکھنا تھا کہ سگریٹ پینے سے نکاح کیوں نہیں ٹوٹ جاتا جبکہ سگریٹ پینا حرام ہے. ایسا نہیں تھوڑے دماغ آیا؟ یہ کیوں نہیں آیا؟ وضو ہی کیوں بڑھ گیا سگریٹ؟ اور جگہ نہیں آتا، صرف وضو ہی چیز تپش چلی جاتی ہے. ہاں، پنجتن پاک کی حقیقت کیا ہے؟ اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے. پنجتن پاک ہوں، حق چار یار ہوں، دونوں احادیث سے ثابت ہیں. پنجتن پاک ظاہر ہے نبی اسلام کے ساتھ 4 ہستیاں، سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین. حق چار یار جو ہے ہم خلفائے راشدین کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹرمز ہیں یہ. آپ کے جانے کے بعد اس اکیڈمی کو کون چلائے گا؟ جی جو میرے آنے سے پہلے چلا رہا تھا. اللہ ختم نبوت کے مجاہدین پیدا کرتا رہتا ہے، آندہ بھی کرے گا. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں، سورہ توبہ میں کہا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے اور قوموں کو لے آئے گا اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایک وقت آیا کہ انہی صحابہ کی اولاد سے اللہ نے امامت لے لی ہے، اجمیوں کے سپرد کر دی ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے دین کا کام کس سے لے. عوام الناس کو اس توحید کے پلیٹ فارم وہ اللہ جوڑنے والا ہے بھائی. انسان تو صرف ذریعہ بنتے ہیں. باقی یہ پرانے بزرگوں کے بارے میں تو آپ کوئی رونا پیٹنا کر سکتے ہیں. اب ویڈیوز کی برکت سے تو یہ چیپٹر کلوز ہو چکا بھائی. میں کتابیں کیوں نہیں لکھتا؟ اس کی وجہ ہے کہ کتابیں پرنٹ کرنے کے اوپر خرچہ آتا ہے اور لوگ اللہ کی کتاب ترجمے سے نہیں پڑھتے. ہماری کتاب کس نے خرید کے پڑھنی ہے؟ ہم نے ویڈیوز میں ہر چیز ریکارڈ کروا دی ہے. جس نے پڑھنا ہوگا اوریجنل کتابوں سے ریفرنسز دیکھ کے پڑھ لے گا. 2 سال سعودیہ میں تھا، وہاں میں رفع الیدین سے نماز پڑھتا تھا. اب میں پاکستان آ کر خاندان میں لڑائی جھگڑے کے ڈر سے رفع الیدین نہیں کر رہا. وہ کٹر دیوبندی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کٹر توڑے نا ان کا. ان کو بتائیں کہ آپ کے اشرف تھانوی نے غوث پاک لکھا ہے عبد القادر جیلانی کو، اور دھوبی کا واقعہ لکھا ہے، اور غوث پاک نے نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث تو ان کو پیش نہیں نہ کر سکتے، یہ تو غوث پاک کو زیادہ مانتے ہیں، تو ان کو یہ بتائیں. اور ان کو بتائیں کہ امام کعبہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں. اب بتائیں، ویسے تو آپ کہتے تھے چاروں امام حق کے اوپر ہیں، اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ان کے ڈر کی وجہ سے رفع الیدین نہ چھوڑیں بھائی. غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار پر احکام قرآن جی کر سکتے ہیں، کاروبار کرنے کی تو اجازت دی ہے. اس کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. نبی الاسلام نے بھی معاملات کیے ہیں یہودیوں کے ساتھ، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں بیرون ممالک سے چوری کے موبائل فون پاکستان آتے ہیں. کیا ان کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے؟ سمگلنگ کے ذریعے حرام ہے جی، بالکل غلط ہے. جو حکومت کی پالیسیز کو وائلیٹ کر کے کام کیا جائے گا وہ غلط ہوگا. دنیا عہد کے اوپر قائم ہے. قرآن میں ہے کہ عہد کو پورا کرو، تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. مسند احمد میں حدیث ہے جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. تو یہ عہد آپ توڑ رہے ہوتے ہیں نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مبتلا ہوں. جامع ترمذی میں حدیث ہے جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو. یہ تو یقیناً غلط ہے. میں نے 4 سال پہلے ایک گھر میں چوری کی تھی. جب انہوں نے پوچھ گچھ کی تو ان کے نوکر نے خودکشی کر لی. استغفر اللہ. وہ بے قصور تھا، انہوں نے کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کی.
میں بہت پریشان ہوں. بالکل پریشان ہونا چاہیے جی آپ کو, کیوں نہیں پریشان ہونا چاہیے؟ ایک قتل آپ کے متھے لگ گیا ہے, باقی جو اس نے خودکشی کی اس کا وبال اس کے اوپر ہے, اس وجہ سے اسے خودکشی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ایک معاملہ ہو گیا. اب اللہ کے حضور توبہ کریں, اس خودکشی والے شخص کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں, تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی آسانی کا معاملہ کر لے. رہا جو ان گھر والوں کا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ سیٹل کریں, اگر سامنے آ کر نہیں کر سکتے تو انڈائریکٹلی کریں, کیونکہ آپ نے مال تو دینا ہے ان کو. وہ بخاری میں حدیث ہے, دنیا میں اگر کسی کا لین دین ہے اسی دنیا میں کرے, آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی, درہم اور دینار نہیں ہوں گے. میرے والد 5 وقت کی نمازی ہیں, 10 سے زائد حج کی ہیں, پولیس میں ڈیوٹی کرتے ہیں. میرے والد اور والدہ کی کافی سالوں سے آپس میں نہیں بنتی, جو کہ ہماری شادی شدہ زندگیوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے. جی یہ ہر گھر کی سٹوری ہے, ٹینشن نہ لیں. ہم انہیں کیسے سمجھائیں؟ ماں باپ کو سمجھانے کا کوئی فارمولہ نہیں بھائی, ان کو لڑنے دیں بس. جب لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی بیمار ہو اس کو دوائی لے دیں, مرم پٹی کریں. آپ ماں باپ کو کیسے سمجھا سکتے ہیں بھائی؟ ہاتھ پاؤں ہی ان کے آپ پکڑ سکتے ہیں, ان کے آگے رو پیٹ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی گزار چکے ہو, ہماری زندگی برباد نہ کرو. اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے. وہ تو کسی کی سننے والے نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں. مصیبت سے تو اولاد گزر رہی ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں دادیاں, نانیاں, دادے, نانے کتنے کھیل رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. وہ اپنی بہوؤں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کہو, اس لیے کہ ان کے لیے تو وہ کھلونا ہے. اور جن کی وہ ڈائریکٹ اولاد ہیں انہوں نے تو ان کی تربیت کو بھی دیکھنا ہے نا, کہ بھئی میں اس کو رات کو ٹائم پہ سلاؤں گی تو صبح اسکول بھیجوں گی. اب دادی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ رات کو اگر لیٹ سوئے گا تو صبح کیسے اٹھے گا بچہ اور اسکول کیسے جائے گا. اس میں بھی اس نے بہانہ لے کے بہو کے ساتھ لڑائی کرنی ہے کہ آج بچے نے چھٹی کیوں کی ہے. پہلے مزے لینے کھیل کے رات کو لیٹ نائٹ تک, اور صبح اسکول نہ جانے کے اوپر بہو کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. اسے تو وہ موقع چاہیے لڑائی کرنے کا. ٹھیک ہے, یہ سارے لوگ جو اس قسم کے ماں باپ ہیں نا, یہ مجرم ہیں. انہوں نے اپنی زندگی بھی جہنم بنائی ہوئی ہے, اپنی اولادوں کی زندگی بھی جہنم بنائی ہے. بھائی اپنی زندگی گزار چکے ہو, اب ان کو اپنی زندگی گزارنے دو. اس لیے میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ جو لوگ علیحدہ زندگی گزار سکتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں, لیکن بیوی بچوں کو الگ سے رکھیں تاکہ ایٹ لیسٹ ان کے شر سے ان کو بچائیں, ان کے شر سے ان کو بچائیں. کوئی لاکھوں میں ایک آدھ کیس ہو سکتا ہے کہ کوئی اوور آل اچھی زندگی گزر رہی ہو, ورنہ تو چھوڑ دیں. سوکنوں کا بھی یہ معاملہ ہے. اگر سوکن کا کوئی رشتہ نہ ہوتا تو نبیوں کی بیویوں میں تو جیلسی فیکٹر نہیں ہونا چاہیے تھا, ان میں بھی تھا, گروپنگ ہوئی بھی تھی. نبی الاسلام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی, اور یہ وہ واقعات ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہوئے. بخاری مسلم تو بعد میں آتی ہے. تو بھائی یہ آزمائشیں ہیں, ان کے سامنے جو ہے نا وہ آپ رونا پیٹنا کریں, اور ان کو یہی کہیں, ڈائریکٹ کہیں ان کو کہ آپ اپنی زندگی گزار چکے ہیں, ہمیں سکون سے زندگی گزارنے دیں پلیز, یہ کام ختم کریں. پھر بھی نہیں مانتے تو برداشت کریں. میرے والد سنی ہیں اور میری والدہ شیعہ ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کیا ہو, میں کہتا ہوں میں دونوں ہوں. وہ کہتے ہیں ایک بتاؤ, میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں. تو آپ کو پہلے ہی مسلمان بتانا چاہیے تھا, انہیں پتہ چل جائے گا آپ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں. آپ ان کو بتائیں میں دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں, اور میں خود بھی مسلمان ہوں. میں اس فرق سے نکل چکا ہوں, میں ابراہیمی ہوں. جب میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں کہ جو کرامت اللہ نے نبی الاسلام کو نہیں عطا کی وہ کسی بزرگ کو کیسے مل گئی, تو وہ کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے عطا کرے. وضاحت فرما دیں, مثلا شباز کلندر کا اڑنا. تو آپ ان کو بتائیں کہ جو دیوبند مدرسہ ہے نا, یہ نبی الاسلام نے آ کے باقاعدہ زمین پہ نشان لگائے تھے. دیوبند کے بانی نے خود بتایا کہ نبی الاسلام نے رات کو وہاں پہ وضو کیا اور پھر لکیریں کھینچی اور کہا یہاں دیوبند مدرسہ بناؤ, جسے آپ لوگ شیطانی مدرسہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک تو نبی الاسلام نے بتایا ہوا ہے. اگر اس کو نبی الاسلام کا مدرسہ مانتے تو احمد بریلوی صاحب منظور الاسلام بریلی لادا سے نام بناتے. وہ تو ان کو شیطان کہتے ہیں. دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض, ہم تو ہیں عبد مصطفیٰ, پھر تجھ کو کیا. سر سوئے روزہ جھکا, پھر تجھ کو کیا. دل تھا ساجد نچ دیا, پھر تجھ کو کیا. یہ اعلیٰ حضرت نے پورا کلام لکھا ہوا ہے. اس طرح کرنے سے کوئی بزرگیاں ثابت ہوتی ہیں بھائی, یہ کہانی ہے. تو ان کو صرف یہ پوچھیں کہ جو کرامت نبی الاسلام کو نہیں ملی وہ اگر امت کو اس طرح مل گئی ہے, تو ایک کرامت کی تلاش میں ہم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ہمیں وہ بابے چاہیے جن کے باپ نہیں مل رہے.
یہ کرامت آج تک کیوں نہیں کسی کے حق میں مانی کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ اس پہ ان کے ماننے والے بھی ہنسیں گے کہ یار ہے کوئی اور ہی چکر ہے، اور باقی بھی اور ہی چکر جے چھڑ دو۔ کیا باڈی بلڈنگ میں اسٹیرائڈز استعمال کرنا جائز ہے اسلام میں؟ کیونکہ ہمارے جسم میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اسٹیرائڈ سے اگر آپ کی صحت کو خطرہ ہے تو بالکل استعمال نہ کریں۔ بعض اوقات یہ مجبوری بن جاتے ہیں، بعض اوقات کسی کی بیماری کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اسے اسٹیرائڈز دینے پڑتے ہیں تاکہ اس کی جان بچائی جائے، تو یہ آپ کو میڈیکل اسپیشلسٹ بتائیں گے۔ البتہ اگر آپ کسی مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں اور وہاں پہ ادویات کھانا منع ہے اور آپ اس طرح کی 2 نمبری کرتے ہیں تو ظاہر ہے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ عہد کی پاسداری نہیں کر رہے، اور میں اس کے اوپر پہلے بھی بول چکا ہوں، وہ غلطی ہوگا۔ آخر حدیث کیسے قابل اعتماد ہے؟ انسانوں نے جمع کیا؟ جی قرآن کو بھی انسانوں نے جمع کیا۔ قرآن کو کس نے جمع کیا؟ تاج کمپنی کس کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی؟ بتائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ السلام کے جو نوٹس جمع کیے ہیں، کیا وہ فرشتے تھے؟ نبی علیہ السلام نے لکھوائی، تو بھائی اسی مبارک زبان سے احادیث بھی نکلی اور وہ بھی سیو کی گئی۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، قرآن بھی زبانی چلتا تھا، چند نسخے لکھے گئے اس کو سیو کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام نے احادیث کے بھی پرسنل نوٹس رکھے تھے، باقی سنت تو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی تھی، اسی کو ریٹن ریکارڈ میں لکھا گیا۔ اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، انٹروڈکشن آف حدیث، اور غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز، یہ ویڈیو ہے، اور تیسری ویڈیو ہے صحیح مسلم کا مقدمہ۔ کیا وتر کی نماز تہجد کی نماز ہے؟ تہجد کی نماز بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو رات کے آخری پہر میں پڑھیں تو تہجد کی نماز بنانا اس کو سنت ہے۔ ویسے یہ قیام اللیل ہے، قیام اللیل، تہجد، تراویح، وتر، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور اس کا افضل وقت آخری پہر ہے۔ نبی علیہ السلام سے وتر عشاء کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے، مڈ نائٹ میں بھی ثابت ہے، آخری وقت میں بھی ثابت ہے۔ تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، افضل یہ ہے کہ آپ آخری وقت میں پڑھیں۔ یہ جو مشہور کیا نا، اس کے لیے سونا شرط ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ سونا شرط ہے، کوئی سونا شرط نہیں ہے، سوئے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا نسوار رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نسوار رکھنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نکاح ٹوٹتا ہے، ہاں باقی نسوار رکھنا غلط ہے، یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر اقامت کے دوران سب الفاظ ایک ایک بار کہے جاتے ہیں تو قد قامت الصلاۃ 2 بار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، حدیث میں اسی طریقے سے آیا کہ قد قامت الصلاۃ کو 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ البتہ اگر اذان ترجیح ہو جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ ہوتا ہے، تو اس میں اقامت میں بھی پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ ڈبل ہوگا، وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ انجانے میں حیض کے دوران صحبت کرنے کا کوئی کفارہ ہے؟ بس توبہ استغفار کر لیں، کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے تو کر لیں۔ باقی سنن نسائی میں حدیث ہے کہ جو اس حالت میں اس طرح کا عمل کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر نازل کردہ شریعت کا اس نے انکار کیا اپنے اس عمل کے ذریعے۔ رہا وہ معاملہ جو بخاری مسلم میں منکرین احادیث اٹھاتے ہیں، بعض غالی رافضی بھی اٹھاتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہے نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے، تو وہ پورا لکھا ہوا ہے کہ تعلق سے مراد انٹر کورس نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام ان کو ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑا باندھنے کا کہتے تھے اور باقی جسم کے ساتھ تعلق قائم فرماتے تھے، اس میں انٹر کورس نہیں ہوتا تھا، وہ پورا لکھا ہوا ہے اس میں۔ والد اور بھائی نماز نہیں پڑھتے، ان کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی سخت الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے، بس اتنا ہی کر سکتے ہیں بھائی، دعائی کریں اب، اللہ ہی توفیق دے، ظاہر ایک تکلیف دہ چیز تو ہے۔ میرے چچا کے گھر میں آگ لگی تو جان بچانے کے لیے ان کی بیٹی اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی، اب لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم گھر سے بھاگی ہو، اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، میں اس سے شادی کر لوں۔ یہ اتنی لمبی سٹوری سنا کے آخر میں آپ نے اپنا بیچ میں کام ڈال دیا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو میں نے شادی نہیں کرنی تھی، میں اس کے ساتھ نیکی کرنے لگا ہوں۔ یہ مجھے سٹوری سنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہاں اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو پراپر طریقے سے ماں باپ کے ذریعے رشتہ بھیجیں، ٹھیک ہے، ترس نہ کسی کے اوپر کھائیں بھائی، اس طریقے سے۔ میاں بیوی
دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں, دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ یہ شادی کر کے پوری زندگی اس کو جتاتے رہیں کہ بھئی تو نسیس ہے, تیرے نال کوئی ویاہ نہیں سی کردا تے میں ادو تیرے ہوتے نظر کرم فرمائی. ہاں تو ایک کام نہ کریو. باقی اس کے بغیر ہے تو ٹھیک ہے. لوگوں کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. کیا فرقوں اور مولویوں کی منجی ٹھکنی بند ہو جانی چاہیے؟ جی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ کہ ہے ہی اتنے زیادہ ہیں, منجی بار بار ٹھکنی چاہیے. صرف حق اور توحید اس پلیٹ فارم سے بیان. جی توحید تو اسی طریقے سے بیان ہوگی. توحید میں صرف یہ نہیں بیان کرنا کہ اللہ سے مانگو, توحید میں یہ بھی بتانا ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے, اور وہ غیر اللہ کا نام بھی بتانا ہے. وہ تبلیغی جماعت والی توحید نہیں بیان کرنی کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. پوری زندگی توفیق نہیں ملی نہ طارق جمیل صاحب کو نہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو کہ کبھی ایک ویڈیو میں, اپنی ایک آڈیو میں, اپنے ایک بیان میں کہہ دیں کہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا شرک ہے. کہتے ہیں جی نیکی کا تذکرہ کریں برائی خود ختم ہو جائے گی. تو اللہ کو تو اس طریقے سے برائی ختم کرنا ناپسند ہے, نہ اللہ نے ایسا کوئی طریقہ اڈاپٹ کیا. اللہ تو واضح کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اگر یہ قرآن تبلیغی جماعت والے اور ان کے بزرگوں سے پوچھ کے نازل ہوتا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام ہی نہ آتا. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, ان کا نام تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. صرف ہوتا کہ وہ لوگ کافر ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں. لیکن اللہ نے مینشن کیا. یہ جو میٹھی میٹھی توحید آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ بالکل ادھوری توحید ہے. اس کا انبیاء کی توحید کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. انبیاء والی توحید وہی ہے جو قرآن میں آئی ہے, جو ہم بیان کرتے ہیں. اس میں منجی ٹھکتی ہے بھائی, منجی ٹھکتی ہے تو نبی علیہ السلام کو مکہ شریف چھوڑنا پڑا ہے نا, کیونکہ آپ کی باتوں سے ان کی منجی ٹھک رہی تھی. ادروائز یہ والی توحید ہوتی تو کو ایگزسٹ کرتے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے کیا وہ اسلامک ہے؟ جی بالکل اسلامک ہے. پچھلے دنوں جو 26ویں آئینی ترمیم میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے 2028 کی ڈیٹ آئی تو میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. پاکستان کے سب علماء کرام سے آپ کا اختلاف ہے؟ نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ چند باتوں میں اختلاف ہے. آج تک مفتی منیب صاحب نے کہا کہ انجینئر صاحب جو یزید کو برا کہتے ہیں تو میرا اختلاف ہے, چلے مستقبل میں ان کو کہلوا دیں. کبھی نہیں کہیں گے. آج تک کسی اہل حدیث نے کہا کہ انجینئر صاحب جو رفع الیدین پہ زور دیتے ہیں ہمارا اختلاف ہے انجینئر صاحب سے, رفع الیدین نہیں ہونا چاہیے. کہا تو اتفاق ہے نا بھائی, اختلاف کہاں سے؟ ان باتوں میں اختلاف ہے جو ان کو بری لگتی ہیں. جو دوسروں کے خلاف ہیں اور ان کے حق میں اس میں اتفاق ہے. تو اس سوال کو آپ یوں لکھیں, آپ یہ نہ کہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے, آپ کہیں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, اوپر والا بھی بھریں. وہ پورا گلاس بھرا ہوا ہے, ان کو نظر نہیں آتا. تو یہ ایسا نہیں ہے. خیر آگے چلتے ہیں. آپ کے پیچھے کس قوت کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا. جی آپ سب سے مقابلہ کر رہے ہیں, کیا آپ کو ایجنسی کی سپورٹ ہے؟ ایجنسیوں کو آپ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدائی طاقت سمجھتے ہیں؟ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو خود ایجنسیوں کے اعلی کار رہے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ انجینئر صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں. ایجنسیوں نے کیوں سپورٹ کرنا ہے بھائی؟ اس بندے کو جس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہوا, کیوں سپورٹ کرنا ہے انہوں نے مجھے؟ ابھی بھی میرے اوپر کئی ایف آئی آرز ہیں. اس محرم میں ایک ایف آئی آر کٹ گئی ہوئی ہے بھائی, اس محرم میں. ہاں یہ تو میں نے منتیں کر کے آج کا پروگرام رکھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے میں نے کس طرح مینج کیا ہے. تو یہ چھوڑ دیں بھائی. آپ لوگ توحید کے ماننے والے اور باتیں ایجنسیوں کی کرتے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. باقی یہ کہ ہم قانون کہیں پر نہیں توڑتے, کوشش کرتے ہیں کہ اختلاف رائے کریں, آرمڈ کنفلکٹ نہ کریں, کوئی بغاوت کھڑی نہ کریں, دیکھ بھال کر اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. پھر بھی ظاہر مشکلات تو آتی ہیں, لیکن اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے جس کی وجہ سے قانون ٹوٹے گا تو پھر ظاہر قانون تو اپنا راستہ لیتا ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ حکومت کس کی ہے. اسٹیٹ تو اپنی ریٹ کو قائم کرتی ہے. یہی میں مطلب روڈز بلاک کرنی شروع کر دوں, آئے دن میں یہاں سے دھرنے لے کے اسلام آباد جاؤں تو میرے ساتھ یہی کچھ ہی ہوگا نا. تو میں وہ حرکتیں کر تو نہیں نہ رہا. میں جو علمی اختلاف کر رہا ہوں تو مجھ سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں. کیا نیٹ کے اوپر ایک دوسرے کو کافر نہیں لوگ کہہ رہے؟ ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ وہ بھی تو کر رہے ہیں نا. میں تو پھر بھی ایک اصلاح کے انداز میں اپنا موقف رکھتا ہوں. تو یہ ہاتھ اتنی یار, آپ تو توحید کے ماننے والے ہیں, اللہ کا ہاتھ ہے پیچھے انشاءاللہ.
اگر موٹر سائیکل ڈیکوریشن میں یا علی مدد لکھنے والا بھی گناہگار ہوگا؟ بالکل لکھنے کی ضرورت نہیں بھائی، انکار کریں آپ. اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو گالی لکھ دیں میرے موٹر بائک کے اوپر، آپ لکھ دیں گے؟ یہاں تو لوگ پولیٹیکل لیڈرز کی محبت میں کوئی چیز لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو آپ اللہ کی محبت میں ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پیچھے ہٹے. ان کو کہیں لبیک یا علی لکھ دیتا ہوں، وہ درست ہے. لبیک یا رسول اللہ لکھ دیتا ہوں، وہ درست ہے. مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے. میرے گھر والے میری شادی میری مرضی کے بغیر کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے ایک جملہ بول دیں. دیکھیں، اگر میرے جملہ بولنے سے آپ کی مرضی کی جگہ آپ کی شادی ہو سکتی ہے تو میں آپ کے ماں باپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کے بچے کا حق ہے کہ اس کی مرضی کی جگہ پر اس کا رشتہ کروایا جائے. اگر جس جگہ وہ رشتہ کرنا چاہتا ہے اس لڑکی کے ماں باپ بھی ایگری ہیں، آپ زبردستی اس طرح کا رشتہ نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ انکار کریں، یہ نہ کریں کہ وہ بچی اپنے ماں باپ کے آگے سر تسلیم خم کر کے آپ کے عقد میں آ جائے اور آپ پہلی رات ہی اس کے اوپر بم پھاڑ دیں کہ تو مجھے پسند نہیں ہے، یہ ماں باپ نے مجھے پھنسا دیا ہے. کتنے ظالم ہو یار تم. اسی طریقے سے وہ عورتیں کتنی ظالم ہیں جو اپنے ماں باپ کے دباؤ کی وجہ سے ہاں کہہ دیتی ہیں اور بعد میں جا کے پہلی رات اپنے خامند کو جا کے کہتی ہیں کہ جی میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، تو میرا فلاں جگہ افیئر چل رہا تھا، تو یہ تھا، تو خامند تو پھر مر گیا. سیدھی سی بات ہے. اور کئی مرے ہیں. میرا ایک بڑا قریبی دوست تھا، ہم سے عمر میں وہ بڑے تھے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا. اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، اور وجہ پیچھے صرف یہی تھی. تو اللہ سے ڈر جائیں. یہ جو بعد میں آپ نے جان چڑھانی ہے نا، وہ پہلے چڑھا لیں. اپنے والدین کو کیسے قائل کریں؟ جو پیری مریدی کو مانتے ہیں وہ شرک ہے. اگر آپ کی ویڈیوز دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ گمراہ. تو میری ویڈیو دکھانے کو آپ کو کہا کس نے بھائی؟ میری ویڈیوز نہ دکھائیں، آپ خود سمجھائیں ان کو. انہیں بتائیں کہ پیری مریدی کا جو معاملہ ہے وہ خلیفہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے یا وقت کے پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو سارا فراڈ ہے جو لے کے چل رہے ہیں. اور ان کو پیروں کی ویڈیوز دکھائیں جو اپنی مریدنیاں کیچ کرتے ہیں، وہ ویڈیوز دکھائیں. آپ ان کو ان پیروں کی ویڈیوز دکھائیں جو نگاہیں مار کے اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں. آپ ان کو یہ بتائیں. آپ ان کو پیروں کی ویڈیوز دکھائیں کہ غوث پاک کے ساتھ پوری زندگی ایک بندہ دھوبی رہا، لیکن غوث پاک اسے یہ نہیں بتا سکا کہ قبر میں 3 سوالوں کے جواب کیا ہیں. یہ غوث پاک کی نالائکی ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں نا دھوبی جو ہے وہ دھوبی نہیں، غوث پاک بھی کیا بھائی؟ جس غوث پاک نے اپنے دھوبی کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ رسول آخرت کیا ہے، تو وہ غوث پاک تو کیا وہ دھوبی تھا. اتنا عرصہ ساتھ رہا بھائی. اتنا ساتھ تو انسان نے کوئی جانور بھی رکھا ہو اسے بھی سکھا دیتا ہے. تو یہ صرف دھوبی کا معاملہ نہیں ہے، غوث پاک بھی گئے اس میں. اگر یہ واقعہ درست ہے تو ان کو یہ آپ چیز بتائیں. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو انہیں واپس جنت میں کیوں نہ بلایا؟ بھئی جنت میں بلانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رکھا. یہ تو ایک واقعہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنانا تھا نا. یہ دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا تو جنت میں واپس بلایا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے جب بندہ ایک دفعہ اسٹیشن سے باہر نکل جاتا ہے پھر طریقے سے آئے گا نا. ٹکٹ خریدے گا، پھر ٹرین بھی اویلیبل ہو، تو وہ طریقہ بتا دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو اور ان کے ذریعے پوری اولاد آدم کو زمین پہ اتارا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم سب کے سب اس زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھنا اب جب کبھی کوئی ہدایت کی کتاب میری طرف سے آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا نہ قیامت کے دن اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا وہی ہوگا اہل جہنم میں سے اور اس کا ٹھکانہ آگ بننے والا ہے. تو طریقہ بتا دیا واپس جانے کا. ہم مسافر ہیں دنیا میں اور ہمارے باپ کی وراثت ہے جنت، وہ ملنی ہے لیکن ایک طریقے سے، اور وہ طریقہ پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ایک عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ دوسرا شوہر کرے تو قیامت والے دن وہ بیوی کس شوہر کو ملے گی؟ جہاں وہ رہنا چاہے گی. کتنی دور تک سوچا بھائی انہوں نے بھائی. ہاں فی الوقت تو کوشش کریں جنت میں پہنچے، وہاں جا کے فیصلہ کر لیں. بیوی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. نکاح متع کیا ہے؟ اس کو کیوں حلال یا حرام سمجھا جاتا ہے؟ نکاح متع اور نکاح مسیار، اس پہ تفصیلاً میری ویڈیو ریکارڈ ہے. آج کی ڈیٹ میں نکاح متع منسوخ ہو چکا ہے.
جماعت میں اگر پہلی صف میں کھڑے ہوں اور وضو ٹوٹ جائے تو نماز توڑ کر کس طرح پیچھے جایا جائے؟ نماز ٹوٹ گئی بھائی، توڑنے کی ضرورت نہیں، نماز ٹوٹ چکی. تو آپ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھیں، ناک کے اوپر، اور ایک طرف ایکسٹریم پہ نکل جائے. وہ ابو داؤد میں آتا ہے، جس طرح کہ کسی کو نکسیر آ جائے تو ظاہر ہے وہ تو خون سے تو آپ نے اس کو گندا نہیں کرنا، تو آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے صف کی ایکسٹریم پہ چلے جائیں، بجائے ساری صفیں چیننے کے ایک ہی صف کی ایکسٹریم پہ جائیں اور پھر سائڈ سے نکل جائیں، اس طرح نکل جائیں. اور اگر آپ امام ہیں تو اپنی جگہ کسی کو پھر امامت کے اوپر فائز کریں. جس طرح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کو جب زخم لگا تو عبد الرحمن بن عوف فوراً آگے بڑھے، انہوں نے مختصراً نماز پڑھائی، باقی لوگ تو اس کو پکڑنے میں مشغول ہو گئے جو قاتل تھا. عبد الرحمن بن عوف نے نماز کو مکمل کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہونے چاہیے جو امامت کے اہل ہوں. اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو اس کو یہ کہہ کے تبلیغ کر سکتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کی تکہ بوٹی بنے گی. بالکل اس سے بھی بڑی بات کریں، اس کو کوئی کچومر نکل جائے گا بھائی. ہاں، اسے آیات سنائیں قرآن کی کہ خامد بیوی سے، بیوی خامد سے، ماں باپ اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی. تو یہ آپ وعید اس کو سنا رہے ہیں نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بیٹی یا بیوی کی جھوٹی قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے. جو آپ اس قسم کی قسمیں کھاتے ہیں ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف توبہ کریں گے، آپ نے غلط کام کیا ہے. ٹرانسجینڈرز کے بارے میں پردے کا حکم کیا ہے؟ یہ ٹرانسجینڈر سے مراد ظاہر ہے آپ لے رہے ہوں گے جو تیسری جنس ہیں، جو خود بنے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں آپ کر رہے، جو اوریجنل نہیں ہیں. تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جو تفصیلات ہیں اس کے لیے آپ ٹرانسجینڈر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری تفصیلاً ویڈیو کھل جائے گی. نبی اسلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو عورتوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے. نبی اسلام کے پاس بھی ان کے گھر اس طرح کا ایک آ گیا تھا تو آپ نے اس مخنث کو وہاں سے اٹھا دیا تھا اور عورتوں کو منع کیا تھا، کیونکہ پھر یہ ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں. باقی ظاہر ہے شادی تو ان کی ضرورت نہیں ہے، تفصیلی احکام اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں. سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارتی تھی؟ ظاہر ہے رسول اللہ ہی کہتی تھی اور ابا جان بھی کہتی تھی، بالکل کہہ سکتے ہیں دونوں طریقے سے. اس طریقے سے نبی الاسلام بھی پیاری بیٹی مرحبا کہا کرتے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لیے چادر بھی بچھا دیا کرتے تھے، بوسہ بھی دیتے تھے. اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو سیدہ عائشہ نے روایت کی ہیں. وہ تو اتنے، یعنی سیدہ فاطمہ کا ذکر اتنی محبت سے سیدہ عائشہ کرتی تھی کہ اللہ کی قسم وہ اپنی چال ڈھال میں بالکل رسول اللہ کی مانند تھی، یعنی ان کے چلنے کا سٹائل بھی نبی الاسلام والا تھا. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں سیدہ عائشہ نے روایت کی ہیں. سیدنا حسین کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں رضی اللہ، کیوں نہیں لگاتے؟ جی دونوں لگائیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، دونوں لگانا چاہیے، دونوں لگا سکتے ہیں. ویسے اہل بیت چونکہ ایک ڈسٹنگوش ہے اس لیے علیہ السلام لگایا جاتا ہے. سیدنا امام بخاری نے بھی علیہ السلام لگایا حضرت حسین کے ساتھ 3748 نمبر حدیث میں، اور سیدہ فاطمہ اور علی کے ساتھ 6318 نمبر حدیث بخاری کی، اس میں علیہم السلام لگایا. چوری کے مال کا پتہ ہو تو خریدنے والے کو کیا گناہ ہوگا؟ ظاہر ہے جی غلط ہے، اس کا کاروبار کرنا منع ہے. میں پہلے بھی اسمگلنگ کے حوالے سے بول چکا ہوں. آج میری خالہ ہے، ان کی شادی 14 سال ہو چکے ہیں. ان کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی، دوسری بیوی کو اپنا ذاتی گھر دے دیا. میری خالہ کو رینٹ پر ہی رکھتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں. ظاہر ہے قرآن پاک میں تو آیا کہ اس طرح کی ناانصافی آپ نے نہیں کرنی ہے، تو جہنم کما رہے ہیں جی، اللہ ان کو ہدایت دے. ان کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے بھائی. اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو مسجد یا مدرسے میں زیادہ دینا افضل ہے یا کسی غریب کو دینا؟ اگر غریب کی ضرورت ہے تو اس کو دینا افضل ہے، اور اگر کسی مسجد میں واقعتاً کوئی ضرورت ہے تو ادھر دیں. بہتر تو یہ ہے کہ مسجد والے تو آپ سے چھین کے بھی لے لیں گے، غریبوں کی مدد کریں. وہاں کمیٹیاں ہیں. جو چیز دنیا میں نہیں ملی اس چیز کا غم بھی رہے تو کیا جنت میں ہمیں وہ غم یا لمحہ یاد آئے گا؟ نہیں جی، کوئی نہیں آئے گا. جنت میں جا کے آپ کو اتنا کچھ ملنا ہے کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے بھائی. جنت غموں کی جگہ نہیں ہے، وہ خوشی کی جگہ ہے. وہاں پہ کوئی غم لاحق نہیں ہوگا. یہ دنیا میں بھی جو آپ کو غم لگے ہوئے نا بھائی، یہ سارے وقتی ہے، کیونکہ آپ کو حقیقت کا نہیں نا پتا. جب حقیقت آپ کو پتا چلے گی نا تو
پھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہی غم لگا ہوا ہے بھائی. ہاں ماں کی شان ہر کوئی بیان کرتا ہے, کچھ باپ کی شان میں بھی باتیں ارشاد فرماتے ہیں. بالکل ماں باپ, ہم تو دونوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سیکنڈ کمانڈ جب سورہ بنی اسرائیل میں آئی تھی تو 1 گھنٹہ میں نے ماں باپ کے حقوق کے اوپر بات کی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو سلوگنز لکھے جاتے ہیں ٹیکسیوں کے, گاڑیوں کے پیچھے ماں کی دعا سے, تو وہاں لکھنا چاہیے ماں باپ کی دعا سے, اور اس سے پہلے اوپر لکھنا چاہیے ہذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. تو ماں صرف باپ کے مقابلے پہ نہیں لوگ لے آئے ہوئے, خدا کے مقابلے پہ بھی لے آئے ہوئے. تو دونوں کی شان بیان ہونی چاہیے, اور ہم نے کی ہے الحمدللہ. احادیث بیان کی ہیں, آیات بیان کی ہیں. سجدہ صاحب کا سنت طریقہ جو بخاری مسلم میں 2 طریقے آئے ہیں نا مشہور, وہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے پورا تشہد پڑھ کے 2 سجدے کرنے ہیں اور پھر 2 طرف سلام پھیر دینا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے ہیں. دونوں طریقے درست ہیں. ویسے اس کے 5 طریقے ہیں, میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے, سجدہ صاحب کے 5 طریقے. اصل مقصد مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے 2 سجدے اینڈ پہ کرنے ہیں تاکہ شیطان کو آپ ذلیل کریں. پرانے قرآنی اوراق کے بارے میں کیا حکم ہے, اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں. آگ لگا کے بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے نہیں لگانی, اور دفنا بھی سکتے ہیں. دونوں طریقے درست ہیں. تیسرا پانی میں بھی بہا سکتے ہیں, اگر اس کو مضبوط تھیلے میں رکھ کے اس میں پتھر ڈال کے اور جا کے پانی والی جگہ پہ کشتی میں بیٹھ کے جا کے اس کے پیندے میں بٹھائیں. اگر آپ پل سے نیچے پھینکیں گے تو جیسے ہی وہ ٹکرائے گا نا پانی کے ساتھ پھٹ جائے گا. یہاں دریائے جہلم واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے. جب پانی کم ہوتا ہے تو دریا کے کنارے کئی قرآن کے اوراق پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس قسم کی حرکت آپ نہ کریں. آگ لگانا سب سے بہتر ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں لگانا. وہ صحیح بخاری میں حضرت عثمان نے بھی قرآن کے اس قسم کے جو نسخے تھے قرات کے اختلاف والے, اگرچہ وہ درست تھے لیکن ان کو آگ لگا کے ختم کیا تھا. اگر آمدنی کم ہو اور والد صاحب شادی کا بار بار بولیں, اپنی شادی کا یا ان کی شادی کا, ان کی شادی کا, تو ٹھیک ہے ابا جی سے کہیں کہ خرچہ اٹھائیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسا کوئی فارمولہ ہو یا ان کے پاس دولت ہو اور آپ کو سپورٹ کر سکیں تو اچھی بات ہے. شادی کا بول رہے ہیں تو اگر وہ سپورٹ کر سکتے ہیں, اور اگر سپورٹ نہیں کر سک رہے اور آپ بالکل ہی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں تو بھائی کسی کی زندگی برباد نہ کریں. بالکل روزے رکھ کر اپنے معاملات کو لے کے چلیں. مرد پر کون سے رنگ کے کپڑے پہننا حرام ہے؟ کسی رنگ کے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے. ریڈ بھی پہن سکتے ہیں, زرد بھی پہن سکتے ہیں. اس کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے. وہ ریڈ والی روایت ترمذی کی کمزور ہے, اور زرد جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے. وہ تو پگڑی کو بھی زرد رنگ کر لیا کرتے تھے, تو کوئی بھی منع نہیں ہے. بلیک کلر تو سنت ہے. جہمیہ کے کچھ عقائد کے بارے میں بتا دیں. جہمیہ کا آپ سے کیا لینا دینا بھائی؟ اس وقت آپ جہمیہ کی ماڈرن فارم دیکھ سکتے ہیں تو حنفی ہیں, یہ آپ کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں. جہمیہ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل بیان کرتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ عرش پر نہیں ہے, عرش سے مراد تخت حکومت ہے. اللہ کے ہاتھ نہیں, ہاتھ سے مراد قدرت ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ہم یوں مثال بیان کریں گے ہاتھ کی اور نہ ہم تعویل کریں گے. ہم کہیں گے اللہ کے ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہیں. بہرحال اس طرح نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی کیا اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. مجسمہ بھی نہیں ہے, ہم جہمیہ بھی نہیں ہے. جو قرآن میں عقائد ہیں آپ کو ان کو ایسے ہی مانیں. استوا علی العرش کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فجر اور مغرب میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. جی وہ قنوت نازلہ کی بات ہوئی ہے, وہ یہ والی قنوت نہیں تھی کہ آپ نے ریگولرلی پڑھنی. وہ 1 مہینہ آپ نے پڑھی ہے, 5 نمازوں میں بھی پڑھی ہے. جب کافروں کے اوپر آپ نے بددعا کرنی تھی, انہوں نے صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا تھا. عمومی سنت نہیں ہے. کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اس کے تحت ہم جو سوشل میڈیا پر کچھ غلط ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو اس کا گناہ ہمیں ملے گا. جی یہ بھی موجود ہے. یہ جو ہے نا, جو عمل آپ نے کیا آپ اس کا بوجھ اٹھائیں گے, دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. یہ قرآن میں اس کانٹیکسٹ میں آیا تھا کہ کافروں کے سردار کہتے تھے تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بدلہ نہیں باندھ سکتی. لیکن قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ جن سرداروں نے اپنے ماننے والوں کو گمراہ کیا
وہ اپنے ماننے والوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے. یہ بھی قرآن میں آیا. اور ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی. فالوورز بھی کوئی معاف نہیں ہوں گے. اور بخاری مسلم میں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر بیان کیا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا, اور جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب ملے گا. مسلم شریف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور جس نے برائی کو جاری کیا ساروں کا وبال اس ایک بندے کے اوپر ہوگا, لیکن ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. انہوں نے اپنی مرضی سے برائی کا راستہ اختیار کیا نا. کیا کسی زندہ یا مردہ کے نام کا طواف عمرہ کر سکتے ہیں؟ عمرہ اور حج کیا جا سکتا ہے, طواف کوئی ثابت نہیں ہے. حج بدل اور عمرہ بدل ہو سکتا ہے, وہ حدیثیں موجود ہیں مدعود میں. میں ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہوں, فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا چاہتا ہوں, مگر جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں کوئی رسپانس نہیں ملتا. کوئی وظیفہ بتا دیں. 3 وظائف میں نے بتائے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باقی اگر کوئی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہیلپنگ ہینڈ کہیں پہ بننا چاہتے ہیں, تو وہ بھی پیرلل میں آپ کریں, اس میں کوئی آر محسوس نہ کریں. اور فری لانسنگ والا بھی ایک بہت بڑا آپشن اس ماڈرن ورلڈ میں موجود ہے, اس کی طرف بھی تھوڑی توجہ کریں. قبروں پر پھول گرانا, اگربتی جلانا کوئی ثابت نہیں, یہ تو اعلیٰ حضرت بھی نہیں مانتے. باقی جو بخاری مسلم حدیث ہے, نبی الاسلام نے ٹہنی لگائی تھی تخفیف کے لیے عذاب میں, وہ نبی الاسلام کی خاصیت تھی. اتنی سنت پہ آپ بھی عمل کر سکتے ہیں, ٹہنی لگائیں, پھول پھینکنا کوئی ثابت نہیں. سنن نسائی کی حدیث 1185 رفع الیدین والی وضاحت کر دیں. بھئی یہ وہی حدیث ہے جو ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے, ابن مسعود والی. اور دیکھیں اس حدیث کے جو راوی عبداللہ ابن مبارک ہیں, ان کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ابن عمر والی ثابت ہے, اور ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں. وہ تو خود اس روایت کا انکار کرتے ہیں. 70B مسئلہ میرا تفصیلاً دیکھ لیں. میرا تعلق سرکاری ملازمت سے ہے جس میں DSP فنڈ نام کا فنڈ ہوتا ہے, GP فنڈ ہوتا ہے, چلیں یہ بھی ہوگا, جو اپنی مرضی سے بندہ بڑھا بھی سکتا ہے, جس پر کم پیسوں کے بدلے بہت زیادہ منافع ملتا ہے. اور بھائی یہ بینک میں وہ ہائی ریٹ کے اوپر سود والا اکاؤنٹ ہوتا ہے, ہم نے تو اس کو انٹرسٹ فری کرایا ہوا تھا. اگر آپ کروا سکتے ہیں تو انٹرسٹ فری کروائیں, اس کا پروفٹ درست نہیں ہے, صرف اوریجنل رقم درست ہے. اگر انسان مرنے کے بعد نہیں سن سکتا تو سلام کا جواب کون دیتا ہے؟ تو کہاں لکھا ہوا ہے سلام کا جواب ملتا ہے؟ اور جب آپ کو سلام کا جواب ملے تو ریکارڈ کروا کے مجھے بھی سنانا ہے, میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرنا ہے, بڑا ویورشپ ملے گی اس کو. تو اس کا جواب کیا دیں گے کہ یہ برزخی معاملہ ہے. تو بھائی آپ کا بھی اندر جانا برزخی ہے, اس کا باہر نکلنا بھی برزخی ہے, اس دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے. سلام پہنچا دیا جاتا ہے, بخاری مسلم میں آیا. سنتا ہے یا بول کے جواب دیتا ہے یہ نہیں آیا. نبی الاسلام کے لیے آیا کہ جو قبر پہ سلام عرض کرے گا میں اس کا جواب دوں گا, اللہ میری روح کو لوٹا دے گا. وہ داؤد میں حدیث ہے, وہ بھی قبر رسول کا پروٹوکول ہے, یہاں سے اللہ تعالیٰ نبی الاسلام تک پہنچاتا ہے. تشہد میں نماز جنازہ کی دعا کر سکتے ہیں جی. تشہد میں بخاری مسلم میں ہے, جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تمام سنت دعائیں ہو سکتی ہیں, قرآنی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں. میں جاب پر جاتا ہوں, میری ظہر کی نماز پڑھنے کا ٹائم مل جاتا ہے, لیکن عصر کی ہمیشہ رہ جاتی ہے. کیا ظہر عصر کو ملا سکتا ہوں؟ رہ جانے سے مراد کیا؟ مغرب شروع ہو جاتی ہے, ہاں تو پھر آپ ملا لیا کریں. میں ایک اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں, وہاں کا امام جمعے کا ایک عربی خطبہ دیتا ہے اور باقی فرقوں کے امام 2 عربی خطبے دیتے ہیں. اور نہیں یار, اہل حدیث بھی دونوں خطبے دیتے ہیں. اہل حدیث ہی تو صحیح طریقے سے جمعہ پڑھا رہے ہیں. یہ حنفیوں نے تو بدعت شروع کی ہے, جو تقریر اردو والی سٹارٹ کر دی ہے بیٹھ کے. تو نبی اسلام سے جمعے کا خطبہ ثابت ہی نہیں. جمعے کا خطبہ ہوتے ہی کھڑے ہو کر ہے, 2 خطبے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بیٹھا جاتا ہے. حنفیوں نے 3 خطبے شروع کر دیے ہیں, ایک تقریر والا اور 2 عربی کے. اہل حدیث بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ دونوں خطبے کھڑے ہو کر دیتے ہیں, سٹارٹ عربی سے کرتے ہیں, اللہ کی حمد اور درود شریف, اس کے بعد تقریر اردو میں کرتے ہیں. تو آپ چونکہ لیٹ جاتے ہیں نا, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک خطبہ پڑھتے ہیں. آپ ذرا کبھی پہلے جائیں نا, تو وہ جو پہلا خطبہ آپ سن رہے ہوتے ہیں نا, جس کے بعد وہ بیٹھ کے دوبارہ عربی سے شروع کرتے ہیں, پہلا خطبہ بھی انہوں نے عربی سے شروع کیا ہوتا ہے. تو سنت طریقہ وہی ہے جو اہل حدیث کر رہے ہیں. باقی یہ بدعات ہیں جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں. علی بھائی, صوفیوں کا رقص کرنا ثابت نہیں, جبکہ آپ کے دوسرے بیان میں نوجوانوں کا شادی کے موقع, بھائی شادی کے موقع کے اوپر رقص اور مسجد کے اندر ناچا کودا کرنا یہ برابر ہے؟ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ. کن 2 باتوں کو کمپیئر کر رہے ہو بھائی؟
یہ دو بالکل الگ باتیں ہیں. کرکٹ کھیلنا کوئی گناہ کا کام نہیں تو ٹھیک ہے، مسجد میں کل سے کھیلنا شروع کرو، فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ مسجد کے اندر کرواؤ، اور وکٹ آپ نے رکھنی ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، کرو. اللہ سے ڈر جاؤ یار. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز میں چوتھی رکعت میں شامل ہوا اور اپنی بقایا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ ملنے والا شخص جماعت ملا لے تو کیا وہ جہرن نماز پڑھے گا؟ جی، جیسے ہی آپ کے ساتھ کوئی شامل ہوا ہے تو آپ قرات جہرن کرنا شروع کر دیں گے. 2 رکعتوں میں جہرن نماز آپ پڑھائیں گے، بالکل جہرن شروع کر دیں. جمعے کی نماز کے بعد اکٹھے ہو کر سلام پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے، یہ سب کانٹیننٹ میں سٹارٹ ہوا. ایون اعلیٰ حضرت نے بھی کوئی شروع نہیں کروایا تھا. اعلیٰ حضرت نے جو اپنے لیے اسلام سجیسٹ کیا تھا وہ دوسرا تھا، کعبے کے بدرود دوجا تم پہ کروڑوں درود، جو انہوں نے کہا تھا کہ میری لاش کے ساتھ پڑھتے ہوئے جانا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام انہوں نے بھی نہیں کہا تھا، یہ انہوں نے اسٹارٹ کیا. جمعے کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا میری تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے. جمعے کے دن درود شریف پڑھنا اس کے فضائل ہیں. یہ جو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. آخری پرچی، میں دبئی میں کام کرتا ہوں، میری زیادہ ٹائم ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے جس کی وجہ سے میری نمازیں ظہر اور عصر رہ جاتی ہیں. کیا میں دونوں کو نماز عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا؟ جی نہیں پڑھ سکتے جی. ایڈی بھی نہ کھلی چھٹی لو. فجر لادہ پڑھنی ہے، ظہر عصر کٹھی ہو سکتی ہے، مغرب عشاء کٹھی ہو سکتی ہے. ظہر عصر کو مغرب عشاء کے ساتھ کٹھا نہیں کر سکتے. کوئی اور نوکری دیکھیں بھائی. اس لیول کے اوپر تو ہم شریعت سازی آپ کو کر کے نہیں پیش کر سکتے. جہاں تک قرآن و سنت میں رپورٹ ہوا اتنے کی اجازت دیں گے. وہ آج میں نے ڈسکس بھی کیا، کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. الحمدللہ آج اتنی پرچیاں تھیں میں نے ساری کور کر دی آلموسٹ 55 منٹ کے اندر. پچھلے ہفتے والی بھی ابھی یہ دیکھیں، یہ جتنی میں نے پڑھی یہ 206 نمبر کی پڑھی نہیں ہے. تو میرا خیال تھا کہ آج میں کور کروں گا، لیکن آج 2 ٹاپک آگے، اگر وہ دوسرا ٹاپک نہ ہوتا تو 1 گھنٹے میں یہ بھی کور ہو جاتی. تو انشاءاللہ امید ہے یہ میں 208 میں 9 میں 10 میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کور کر دوں گا. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، ایران کے مسلمان، افغانستان میں، شام میں، یمن میں، چائنا میں، انڈیا میں، کشمیر میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما.
عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.